وسلم نے پوچھا کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں؟ ما تسقط من ورقۃ، کون سے ایسے درخت ہیں جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب مسابقت العلم، علم میں مسابقہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد فی الفتنہ، دو چیزوں میں حسد نہیں مانی جاتی ہے۔ کس چیز میں؟ بات کٹ جاتی ہے، میں بتاتا ہوں کہ دو چیزوں میں حسد نہیں مانا جاتا، جتنا چاہو حسد کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عبادت میں، رشک میں، لا حسد فی ثنت رجل آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو علم دے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا جائے، اپنے علم کو ضیاء کرتا جائے، لوگوں کو روشنی بتاتا جائے، اور جتنا چاہے حریص ہو کر کے جتنا چاہے علم کرے اور دوسروں سے بڑھنے کی مسابقہ کرے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون وما فيها إلا ذكر الله وما والاه، متعلما وعالما۔ وقال تعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بہتے دریا کا پھیر لانا دشوار، بہتے دریا کا پھیر لانا دشوار ہے، پر نہیں اتنا جتنا بگڑی ہوئی قوم کو بنانا دشوار۔ ایک عمر میں ہوتی ہے بصیرت پیدا، ایک عمر میں ہوتی ہے بصیرت پیدا، کرتا ہے خدا شاز یہ دولت پیدا، رگ رگ میں اتر جائے تفکر نہ اگر، رگ رگ میں اتر جائے تفکر نہ اگر، خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کے سامنے مجھے خطاب کا موقع ملا ہے۔ بہت ساری باتیں
جستہ بجستہ یا جس طریقے سے ہو سکے گا میں آپ تک اپنی بات کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچانے کی جسارت کروں گا۔ حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ابن ماجہ کی اور دوسری روایتوں میں ترمذی کے اندر، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسناد صحیح کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات میں ذکر کیا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان لوگوں کو بتا دو، کن لوگوں کو؟ جو عرب کی صحرا میں رہتے ہیں۔ اب اس کی تاریخ اگر بتائیں گے آپ کو تو ایک لمبا وقت چلا جائے گا، کیونکہ وقت بہت محدود ہے۔ آپ جانتے ہیں رومن امپائر سے پہلے قیصر و کسریٰ اور جزیرۃ العرب، یہ 3 قومیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تاریخ میں۔ ان کو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسریٰ فتح ہوگا اس کے بعد کبھی فتح نہیں ہوگا، یعنی اس پہ ہمیشہ اسلام غالب رہے گا۔ یعنی یہ 2 قومیں قیس و کسریٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم مرتبہ عدل و انصاف اور شجاعت اور بہادری کے علمبردار فتح کر کے دکھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے سرزمین میں جزیرۃ العرب میں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ اور گوار اور ناہنجار کہا جاتا تھا، میرے اسلامی بھائیوں، ایسے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑے مرتبے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ میں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو توحید کی آشنائی رکھتے ہیں، جو توحید کی معرفت رکھتے ہیں، اور جو رکھتے نہیں ہو برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قیصر و کسریٰ پوری دنیا انہی کے سلطنت میں ہوا کرتی تھی، لیکن جزیرۃ العرب ان سے عاری تھا، ان کو کوئی اپنے تابع بنانا نہیں چاہتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیپال جیسے ملک کبھی کسی کا غلام نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کیونکہ ناہنجار تھے، لا علم تھے، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہر طرح کی برائیاں پڑی ہوئی تھیں ان کے اندر، بھری پڑی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے باخبر کیا کہ اے لوگوں، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم رکھتے نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ، دنیا یہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز اور کوئی خیر نہیں ہے، اور ملعون ما فیہا، اور جو اس دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب بیکار ہیں، حقارت سے بھری چیزیں ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ ذکر اللہ، اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہو، اللہ کا جہاں ذکر ہے یہ خیر سے بھری چیز ہوتی ہے، یہاں ساری چیزیں اللہ کی رحمت، سکینت، نزولت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز کیا بتائیں کہ وما والاہ، اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے، یا اسی طریقے سے وما والا ہے اس سے متصل ہو جو چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر مدرسہ ہے، یہ مدرسہ بھی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اللہ کی معرفت بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، اس سارے طریقے مکاتب و مدارس میں بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اور متعلم، یعنی تیسری چیز جو ہے عالم ہو
یا متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا ہو، یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ خیر کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اور آخرت میں بھی، یہاں تک کہ سمندر میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طالب کے لیے، کوئی دین علم حاصل کرنے والے کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں، حتی فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں ان کے لیے بھی، اس طالب علم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، دین علم کی فضیلت ماضی اور حال اور مستقبل تینوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے ابتدائی 5 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اقرا کا آپ تو اقرا کے نام سے مدرسے بھی کھل جاتے ہیں، اقرا کے نام سے نام بھی رکھا جاتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، تم اس رب کے نام سے پڑھو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی قید نہیں رکھی ہے کہ پڑھو۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنانا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا کہ میں آپ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فعل امر کی بجاوری کرتے ہیں، میں ایک نئی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو کیوں آپ پیدا کرو جو دنیا میں فساد برپا کریں گے، اتجعل فیہا من یسفک الدماء، کہ تم ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرو جو دنیا میں فساد پیدا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بات ختم ہو گئی، سوال و جواب کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی بعض روایتوں میں، اسرائیلی روایتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 18,000 سے زیادہ زبانوں کا ذکر کیا کہ دنیا میں اتنے سارے علوم ہیں۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے ابن آدم، ہم نے سارے علوم تم کو سکھا دیا ہے، زمین پر جتنے زمین و آسمان پائے جاتے ہیں سارے علوم تم کو بتا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، میں نے ان تمام زمین و آسمان کے اندر جتنے علوم تھے، سائنس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، سارے علوم ہم نے دنیا کے اندر بتا دیے ہیں۔ قال سبحانک، فرشتوں کو یہ قدر نہیں معلوم کہ ہم بتا سکیں اتنے سارے علوم، فرشتے نہیں بتا سکے، اور انہوں نے معذرت کر دیا اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہم اس کے قدر نہیں، سبحانک، اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، ہم تیری پاکی اور بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ تب اللہ نے کہا وقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے آدم ان تمام علوم کو تم بتا دو۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت پر اسلام کو اور مسلمان یعنی
انسانیت کو اور اشرف المخلوقات کرا دیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شرف العلم شرف المکان. جس آدمی کے اندر توحید کی چاشنی اور اس کی لذت ہوگی تو حقیقی معنوں میں جانے گا کہ اللہ رب العالمین سے اس کا خوف اور اللہ رب العالمین سے ڈر اور اللہ کے علاوہ دوسری طرف جانے کے اس کے اندر شائبہ نہیں پایا جائے گا. تو اللہ نے یہ سارے علوم کس کو سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو بتائے اور فرشتے نہیں بچا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے. آپ نے کہا 3 بار کہا، تینوں بار میں مختصر انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں بار وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بتا سکے. علم کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ علم یہ دلوں کی روشنی ہے. منہاج القاصدین میں لکھتے ہیں کہ العلم نورہ و اجتماعہ علی ضد الجہل. علم روشنی ہے اور جہالت کے برخلاف ہے. ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں. اسی طریقے سے فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ علم ضد الجہل، علم جو ہے وہ جہالت کی مخالف میں ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، علم کے حساب سے میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا کیونکہ ابھی مدرسے کا جو موسم ہے اس میں لوگ کسی انگلش میڈیم میں، پرائمری میں، انگلش میں، مڈل کلاس میں، سیکنڈری میں، پرائم میں، ایکسٹرا پرائم میں، بہت سارے مدارس نام سے آتے ہیں میرے پیارے بھائیوں. لیکن اگر اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو گے، اسی مسجد نبوی کے اندر جتنے سائنسی علوم تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابی میں سے ہیں اور پہلی بیڑا بنایا. اسی مسجد نبوی کے تربیت مدرسہ خانے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی پیدا ہوئے اور دشمنوں کے صفوں میں ماتم بچھا دیا. اور اسی طریقے سے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو 1,24,000 مربع میل پر کہاں سے؟ کسی سیکنڈری اسکول سے، کسی ہائی اسکول اور کسی میڈیکل کالج سے اس سے نہیں کیا، کسی مدرسے کی تعلیم سے کیا تھا. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہندوستان کی تاریخ سے حساب سے دیکھیں گے، میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، اسی لیے اپنے ہندوستان کی تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے. علم کے ناحیے سے میرے عزیز بھائیوں، جب علوم اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا اور آج ہمارے مسلمان بھائی ابھی کسی سے پوچھا جائے کہ نالج آف یونیورس کیا ہے تو کوئی نہیں بتا پائے بھائی نالج آف یونیورس کیا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم السما یہ علم السما بہت پہلے اللہ نے اس دنیا کی تخلیق سے پہلے سکھا دیا تھا. لیکن آج مسلمانوں نے دین کی تعلیم کو اصلی تعلیم سے الگ کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ مدرسے سے پڑھ کر کے ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن سکتے ہیں، IAS IPS بھی بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے ملک کی بھی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مغلوں کے زمانے میں 3 طرح کے مدرسے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابن ماجہ کے ذکر کیا کہ دنیا ملعون وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں سب ملعون ہیں، حقارِ زدہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت وقار نہیں ہے، مگر 3 چیزیں ہیں. کسی ڈاکٹر کسی کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کون لوگ بہتر ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب اللہ کا ذکر کن چیزوں میں آتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہیں جلسہ ہے، کہیں ذکر و اذکار ہے، مجلس ہے، درس ہے، تدریس ہے، مدرسہ ہے اور ایسی ساری جگہیں ہیں جہاں سے علم کی روشنی اور اس کے منارے بلند ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ مغلوں کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کیسے آپ جانتے ہوں گے دلی میں جو گئے ہوں گے، ایک جگہ علاقہ پڑتا ہے صفدر گنج، اس کا نام تھا مدرسہ صفدر گنج.
یہ مغلوں نے قائم کیا تھا۔ تو 3 طرح کے ان کے زمانے میں مدرسے قائم ہوتے تھے۔ ایک تو حکومت قائم کرتی تھی مدرسے، یہ آج کا مدرسہ نہیں ہے جس کو سرکاریں، میں مختصر انداز میں کہنا چاہوں، جس کو آپ بہت ساری چیزیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ کہ مدرسے بہت زمانے سے ہندوستان میں ریتی رواج سے چلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہندو مسلم کی تہذیب کلچر تھے، تو ہماری اسلام کے منارے، مکاتب و مدارس اور مساجد یہی ہیں جہاں سے علم کی روشنی اور کرنیں پھوٹتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تو یا اسی طریقے سے پوچھا جائے علم غیب کا کیا معنی ہے، یا اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگوں جان لو، عمل کرو، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ جانو۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اور ساری دنیا کی ساری چیزیں ایک ترازو میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف ہوگا، لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ اس لیے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کیوں کہا گیا؟ مسلم کی روایت، بخاری کی روایت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو علم ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو مدرسے کے اعتبار سے 3 طریقے ہوا کرتے تھے۔ ایک حکومتیں کھولتی تھی، اور کچھ لوگ جیسے امیر ہوتے تھے، کوئی سیٹ ہے تو وہ اپنے نام سے مدرسہ کھولتا تھا اس زمانے میں، اور لوگوں کو غریب و مسکین ساری چیزوں کو ویوستھائیں ہوتی تھی، ترتیب ہوتے تھے، اور اس میں وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ میں اس میں ایک مدرسہ جامعہ رحمانیہ دلی کے اندر تھا، اس میں پڑھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے عظیم اور بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، اس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جامعہ رحمانیہ ان کو رحمانی کہا جاتا تھا۔ اور تیسری شکلیں کیا ہیں کہ آج کے زمانے میں پبلکسٹی والا، پبلک کے تھرو یہ مدرسے چلائے جاتے ہیں، یعنی انسانوں کے ذریعے چندہ کر کے کچھ لوگ مل کر کے مدرسہ چلاتے ہیں، اور اس میں بھی اپنے دیں گے اور اپنے پڑھائیں گے۔ اگر نہ دے تو ہم کہیں گے بھائی ہم نہیں دیں گے، ہم تو نہیں پڑھاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے احساس کمتری کے شکار ہیں ہم، کیونکہ یہ ساری سب چیزیں میرے خیال سے درست نہیں ہیں، کیونکہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس علم کے بہت سارے ذخیرے ہیں، اور وہ گھروں سے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، میں بخاری کی ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور واقعہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے 3 واقعے بخاری شریف کے ہیں، مسلم کے ہیں، میں ذکر کر کے اپنی بات کا انشاءاللہ اختتام کروں گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، ما تسقط من ورقۃ، کون سے ایسے درخت ہیں جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب مسابقۃ العلم، علم میں مسابقہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد فی الاثنین، 2 چیزوں میں حسد نہیں مانی جاتی ہے۔ کس چیز میں بات کٹ جاتی ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ 2 چیزوں میں حسد نہیں مانا جاتا ہے، جتنا چاہو حسد کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عبادت میں، رشک میں، لا حسد فی ثنت رجل آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو علم دے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا جائے، اپنے علم کو ضیاء کرتا جائے، لوگوں کو روشنی بتاتا جائے، اور جتنا چاہے حریص ہو کر کے جتنا چاہے علم کرے، اور دوسروں سے بڑھنے کی مسابقہ کرے کہ اگر یہ IPS بن گئے ہیں تو ہم IFS بنیں گے، ہم یہ بن گئے ہیں تو ہم یہ بنیں گے، اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں۔ اور دوسری چیز، آپ جتنی چاہے اللہ کے راستے میں دولت خرچیں، اس میں کوئی حسد کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں 1,50,000 تو کوئی 2 لاکھ بھی خرچہ، اس میں کوئی یہ جائز ہے۔ انفقوا ما فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر آپ مال خرچتے کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے تھے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کی شخصیت اتنی ہر بچے کو معلوم ہے، اور ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. اگر ہندی جانتا ہے تو ہندی میں، اگر انگلش میں جانتا ہے تو انگلش میں، اسی طریقے سے اگر کوئی اردو جانتا ہے تو اردو. کیوں؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ آپ کے اندر قول فیصل آئے گا، آپ کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، آپ کے اندر ججمنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، آپ سماج معاشرے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر عمر بن خطاب جیسے شخصیت کا اگر آپ نے ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا تو آپ کچھ نہیں جان سکتے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے ہم تک اسلام پہنچایا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کیے ہیں میں جانتا ہوں اس سوال کا جواب، لیکن ہمارے ابو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میں کیسے بول دوں. دیکھیے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے، اور اگر والد بیٹھے ہیں تو اہتمام کرنا چاہیے اگر سچی بات ہے، ورنہ تو آج کے بچے باپ سے زیادہ بھاگے جا رہے ہیں، باپ سے بھاگے جا. لیکن دیکھیے عبداللہ بن عمر، بخاری کی روایت ہے باب کتاب فضیلت العلم میں اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا خاص طور سے لا کر کے کہ آپ ایسا نہ کریں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. جب کوئی نہیں بولا، ان کا جیسے چھوٹے بچے پیچھے سے اچھلتے رہتے ہیں کہ جلدی سے میں بتا دوں، جلدی سے میں بتا دوں، لیکن شرم کی وجہ سے نہیں بتا سکے. چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن بعد میں جب کہا ان من الشجرۃ شجرۃ یسقطها کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درخت جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، قالت هي النخلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے سوکھ بھی جائیں تو جھڑتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس کی مثال دی ہے کہ مومن کی مثال جو ہے کھجور کے پتوں جیسی ہے. کتنی بھی پریشانی مصیبت اس کے اوپر آ جائے، چاہے وہ مومنہ عورتیں ہوں اور چاہے وہ مومن مرد ہو، کسی پر کبھی بھی احرت نہیں ہوتا، کوئی اثر سائل نہیں کرتا. کیونکہ کتنے بھی ہوا چلے، آپ دیکھیں جو مدینہ میں رہے ہوں یا گئے ہوں گے کھجور کے دیکھو تو کبھی سوکھ بھی جائے گا، وہ گر جائے گا، تبھی اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں. تو مومن کی مثال ایسے دی ہے. تو اللہ کے سوال دلیل میری اس بات کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اپنے ابو سے جا کر کے کہ ابو میں جانتا تھا، کیا میں جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب میں جانتا تھا، لیکن سب لوگ بیٹھے تھے اسی لیے میں نہیں بتایا شرم کی وجہ سے، اور ادب و احترام کے بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہیں. اس لیے میرے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو چھوٹے وہاں سے چلے جائیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اگر کوئی اپنے سے بڑا ہے تو وہاں نہ بیٹھیں، کیونکہ معلوم نہیں کون سی بات کر رہے ہیں اور آپ وہاں سن لیں تو اچھی بات ہے. آپ کے ذہن پر آپ کا مختصر ذہن ہے، آپ کا سادہ ذہن ہے، کوئی اور بات کر رہا تو ہٹا بھی دیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مطلب بچے ہیں تو ان کو بہت ساری باتیں سننے کے لائق نہیں ہے. آپ تو گانا لگا دیے ہیں، آپ تو لوگ سوشل میڈیا سے بن کر کے عالم بن جاتے ہیں اور اس بہت سارے چیزیں اپنے آپ بتانے لگتے ہیں. تو فاضلو خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے میرے عزیز بھائی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے اگر تم بتا دیتے، بیٹے اگر تم بتا دیتے تو میرا دل بڑا ہو جاتا اور میرا کتنا نام ہوتا. دیکھیے ایک باپ کے بیٹے کے تعلق سے باپ کا جو رول ہوتا ہے آج بھی آپ کے لوگوں پر آیا ہونا چاہیے میرے پیارے بھائیوں. اور دوسری روایت میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی قصہ کہانی میں بتا نہیں رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مسلم بخاری کا حدیث کے اندر موجود ہے جو قرآن مجید کے بعد اصح بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے مقدس کتاب یہ سب ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد، یہ ساری کتابیں بہت مقدس ہیں، ساری سندوں کے ساتھ آئی اللہ کے رسول سے متصل. میرے عزیز بھائیوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورتوں کے لیے میں نے یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں، خاص طور سے عورتوں کے لیے. عورتیں بھی سنیں اپنے گھروں میں ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے اور کیسے دین کے تعلق سے ہمیں حساس رہنا چاہیے. کیوں؟ خدا کی قسم بعض روایتوں میں آتا ہے سائنس اور میڈیکل کے حساب سے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کچھ پتا ہوتا نہیں. جب مر گیا تو خلاص اس کو دنیا نظر آئی، جیسے آپ ٹرین پر بیٹھ گئے تو اب میرا گاؤں کا کوئی فکر نہیں، اب جا رہے ہیں کہ آگے بھیا منزل پر کیسے پہنچیں گے. جیسے انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا کی یاد نہیں آتی ہے. آپ ان کے منفعت کے لیے، ان کے مفاد کے لیے آپ روتے ضرور ہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا، میرا بھلا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اب سفر پہ چلے گئے، ان کو دنیا میں کوئی. یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے جن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، تو کہیں گے کلا. کلا کا مطلب جانتے ہو عربی میں؟
یہی سمجھ جائیے میرے کہنے کا مقصد کل ہرگز نہیں ہو نہیں سکتا ہے انہا کلمۃ ہی قائلھا، یہ بات ہی دہرائے گا دنیا میں جائے گا پھر ویسے کرے گا، اللہ دوبارہ موقع نہیں دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیز دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے تھے اور کچھ مومنہ عورتوں کا گھیرا ان کا الگ لگا ہوا تھا، وہ درس دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، کہ گودنا گودوانے والی، بعض لوگ ٹٹو لگاتے ہیں، کچھ ایسے لگاتے ہیں، کچھ کنگن پہنتے ہیں، کچھ کڑا پہنتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتباع کرو شریعت کی، نئی نئی چیز لا کے علماء کو پوچھاؤ مت۔ اب ایک تم نئی چیز پہن کے آؤ، علماء کہیں بھیا بتاؤ بھیا کیا ہو، وہ کہیں کہتے جائز ہے کہیں جائز، تو ایسی چیز دین میں نہ لاؤ فتنے والی چیزیں۔ اب کڑا پہن کے چلے آئے آپ، اب یہ کیا ہے بھائی؟ میرے عزیز بھائیو، میرے مختصر کہنے کا مقصد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب یہ بتا رہے تھے کہ لعنت برسائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جو گودنا گودواتی ہیں ایسے ایسے کر کے، گودنا گودوانے اور گودوانے والے جو لگاتے ہیں اور جو لگواتے ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو علم کی فضیلت اتنی ہے کہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ مدرسہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، 5 تک 10 تک نہیں تو کم سے کم 8 تک تو مدرسہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ چاہے میڈیکل کالج میں جاؤ، دنیا کہیں بھی جاؤ، لیکن پڑھنا ضرور چاہیے۔ تب ایک صحابیہ اٹھی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہم نے تو قرآن کا اتنا زبردست مطالعہ کیا ہے، کہیں تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ گودنا گودوانے اور گودوانے والے پہ کوئی اللہ کی لعنت ہو، ہم نے نہیں پڑھا ہے کہیں۔ سوال جائز ہے، دیکھیے آج کی مومنہ عورتیں کہیں اب ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، قرآن ازبر تھا، ہماری مومنہ عورتیں سنیں اور میرے ماں بہنیں سنیں، قرآن مجید کو گھر میں مطالعہ اور قرآن مجید کا سلسلہ شروع کریں، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان مت بنایا کرو۔ قبرستان اسی لیے کہا گیا کہ جب علم ہوگا، جب تشخص پیدا ہوگا آپ کے اندر، جب آپ کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا تو مطالعہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کیا کہا؟ آپ کو علم نہیں ہے، دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے عورت عورت ہوتے ہیں، مرد مرد ہوتا ہے، دونوں کا اللہ نے عدل دیا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تم لاؤ دکھاؤ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، تو دکھائے، مجلس سے بھرے اٹھے، بتائیں پردے کے ذریعے بتایا، کہا کہ میں بتاتا ہوں، سورہ حشر کے اندر ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اے مومنہ عورتوں سنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے دو اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور رسول جس سے باز رکھیں، جس سے روک دے تم رک جاؤ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم گودوانا اور گودوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ رسول نے فرمایا ہے تو اس کو مان لو، چپ خلاص بیٹھ گئی۔ یہ نہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، یہی ہے سلف کا طریقہ، یہی ہوتا ہے، اسی کا نام اہل حدیث ہے، یہی کا نام ہے کہ جہاں کتاب و سنت مل جائے وہیں پر جم جاؤ، فانظروا ثبتوا اقدامکم، اپنے پیروں کو جما دو، اسی جگہ پر سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہمارے صحابہ کرام جم جاتے تھے، آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے چلی صحابی تھے۔ آپ جانتے ہیں جب ان اللہ کے رسول کا انتقال ہونے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صلح باہی پر تھے، کھیتی باڑی تھی، جب سنا کہ انتقال ہو گیا تو بھاگے بھاگے وہاں سے آئے مدینہ اور دیکھا کہ عمر بن خطاب مسجد نبوی کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے تلوار کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہے گا کہ انتقال کر گئے میں ان کے سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر پہنچے، کہا عمر یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان کے کہتے ہوئے جس شیطان کی طرح ایک دم ٹھنڈا ہوتے چلے گئے، ایک دم کہا من کان یعبد محمدن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو نصیحت کی؟ عمر بن خطاب جیسے صحابی کو جو کہ بڑے جرنیل تھے میرے عزیز بھائیوں، کہنے لگے من کان یعبد محمدن، جو شخص دنیا کے اندر محمد کی عبادت کرتا تھا، ان کے راستے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا تھا، تو خلاص ان کا وفات فوراً قدمات، وہ مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔
اور من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں فإنہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اے عمر اس راستے پہ چلو، فوراً سیدھا ہو گئے۔ ہمارے کہیں تو گروپ بنا لیں گے ہمارے یہاں، خلاص اب ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، ہمارے گروپ کے نہیں ہو میرے اچھے بھائیو۔ سلف کے راستے میں، دین کے راستے میں کبھی بے خیال نہ کرو، کسی سے کبھی کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیو۔ میں کہنا چاہتا ہوں مومن عورتوں سے اپنے گھروں کی زینت بنے اور دین سے روشن خود پڑھیں، مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ بھی حدیث کے اندر ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے گئے دمشق، کس لیے گئے تھے؟ دمشق جا چکے تھے، کہا میں اس لیے آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ سنا ہے کہ دمشق میں ایک صحابی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رکھی ہوئی ہیں، میں لینے چلا ہوں۔ کہا اتنی لماذا جئت من المدینہ، کہا میں اس لیے چلا آیا ہوں، نہ کوئی شہرت مقصود ہے، نہ کوئی لابھ تجارہ، کوئی تجارت مقصد نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ کہا ہم علم دین کے لیے آئے تاکہ آنے والی دنیا کو بتا سکے، اور ہمارے پاس حدیث رکھا ہوا ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، کھا لیے میرے پیارے بھائیوں۔ کہنے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اس مکاتب و مدارس کا ضرور اہتمام کریں، اور اس کا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن اگر نہیں جانتے تو آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمره الا من صلاة صدقة جاریة او علم ينتفع به ولد صالح يدعو له۔ جو دنیا کے اندر وفات کر جاتے ہیں ان کے ساری دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ صدقہ جاریہ ہو، یا کوئی علمی دنیا میں اس نے کام کیا ہو، یا علمی مدرسہ قائم کیا ہو، یا مساجد کا اہتمام کیا ہو، یا کتابوں کا فروغ کیا ہو، یا اسی طریقے سے دوسروں کو باتیں بتایا ہو، اور یا نیک صالح لڑکا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہو۔ یہ ساری چیز اسی کے اندر ذکر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر آپ نیک و صالح بچوں کو بنائیں گے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ علم، اگر والد نماز پڑھتے